20 سال لگے خوارج تک یہ پہنچنے میں، یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ یہ فتنۃ الخوارج ہیں۔ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس میں اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کرنے کا کتنا شدید انجام۔ تو سورہ مائدہ میں ہاتھ تو مخالف سمتوں سے کاٹ دینا، ملک سے نکال دینا، اتنی سخت سزا کیوں ہے فساد فی الارض کی؟ یہ تمام احادیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، جو قرآن کا آیات ہے کہ جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اگر امیر کی بات بری لگے تب بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ بتائیں کہ مسلح بغاوت ریاست کے خلاف کرنے کا کتنا سخت گناہ ہے یہ دین اسلام۔ آپ جمعے کے خطبے میں آپ ہر نماز کے بعد جمعے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھ، یا اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں پہ یہ سینسٹیوٹیز جو ریلیجن کی ہیں، جو بہت واضح طور پر ہر پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ نہیں پتہ۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جمعے کے خطبوں میں یہ تمام چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ ناظرین، امن، امان اور امن عامہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر انسانی بستیوں کا وجود اور ہماری بقا قائم ہے۔ آج کل کے دور میں فتنہ گر جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی حقوق کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی سستی بجلی کے نام پر، کبھی آٹے کا بہانہ بنا کر یہ ہماری ہی دھرتی پر خون کا بازار گرم کریں گے۔ بظاہر تو یہ آپ کو کلمہ گو نظر آئیں گے، پاکستانی نظر آئیں گے، لیکن یہ اسلام کے بھی دشمن ہوں گے اور پاکستان کے بھی دشمن ہوں گے۔ ان کے لیے قرآن کریم میں، حدیث شریف میں اور اسلامی تاریخ میں بہت کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں ان کی پہچان کرنے کے لیے اور ان سے نپٹنے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی جو انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے JAAC نے آزاد کشمیر کے اندر ایک جو خونریزی اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے۔ رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کس طرح پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے اب سے پہلے بھی جب انہوں نے پروٹیسٹ کیے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ان کا رویہ رہا، کس طریقے سے انہوں نے فساد فی الارض پھیلایا ایسے لوگوں کے، اور پھر جہاں سے یہ اپنا سارا بیانیہ نکالتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن شریف میں اس کے بارے میں کیا انسٹرکشنز موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، یعنی حکومت و اقتدار والے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے، انارکی پھیلانے اور اپنے ذاتی یا لاسانی مفادات کے لیے سڑکوں پر آ کر بغاوت کرنے والوں کو موت جہلیت قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے حاکم کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو کوئی جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہلیت کی موت مرا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حقوق کے نام پر اٹھنے والی ہر وہ تحریک جس نے ہتھیاروں کا سہارا لیا، وہ بالآخر امت مسلمہ کے وجود میں ناسور بن گئی۔ آج کے شر پسندوں کا طریقہ کار 4 صدی ہجری کے خوارج سے مختلف نہیں ہے۔ خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے خلاف جب بغاوت کی تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا نعرہ لگایا جس کا مطلب ہے حکم صرف اللہ کا ہے۔ بظاہر کتنا پاکیزہ اور سچا نعرہ تھا، لیکن اس نعرے کے پیچھے ان کا مقصد خلافت اسلامیہ کو گرانا اور مسلمانوں کا خون بہانا تھا۔ اسی لیے باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں بات تو سچی ہے لیکن اس سے مراد باطل اور فتنہ لیا گیا ہے، اور یہ صحیح مسلم سے اس کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا۔ آج بھی جو لوگ کشمیریت کے نام پر، جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے معاشی حقوق کے نام پر، لاسانی تفریق اور صوبائی عصبیت کا نعرہ لگا کر پولیس پر فائرنگ کر رہے ہیں، وہ اس سرزمین پر فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کی زبان پر حقوق کی بات ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور دلوں میں فتنہ ہے۔ ریاست سے گلے شکوے اور مطالبات آئینی اور پرامن طریقے سے پارلیمان میں حل کیے جاتے ہیں۔
سڑکیں بلاک کر کے، معیشت کو تباہ کر کے اور قانون کے رکھوالوں کو شہید کر کے کوئی مسئلے حل نہیں کیے جاتے۔ یاد رکھیے رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت یعنی لسانیت یا قوم پرستی کی طرف بلائے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے۔ دین اسلام میں امن عامہ کو، ریاست کو فوقیت حاصل ہے اکنامک اور اس طرح کی انڈیویجولائزڈ گریوینسز کے اوپر۔ واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر حاکم کی کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تب بھی صبر کریں، کیونکہ حاکم کے خلاف یا مسلمان حکومت کے خلاف آرمڈ بغاوت کرنے کا فائدہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے لوگ ہیں کشمیر کے اندر کہ جن کی تمام ڈیمانڈز پوری کی گئی، جن کی اکنامک جو ایشوز تھے اس کو ایڈریس کیا گیا، بجلی سستی کر دی گئی، آٹا سستا کر دیا گیا، اس کے باوجود یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کی ریاست، ایک اسلامی ریاست کے خلاف۔ سورہ مائدہ کی مشہور آیت میں اس طرح کے فتنہ گر جو فساد فی الارض پھیلاتے ہیں، ان کے متعلق کلیئر انسٹرکشنز، اس کا مفہوم ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر پھینک دیا جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اور اگر یہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ واضح انسٹرکشنز ہیں ان کے بارے میں۔ ضرورت ثمر کی ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی فتنۃ الہندوستان، کبھی فتنۃ الخوارج، کبھی مہرنگ بلوچ، کبھی منظور پشتین، یہ اپنے اپنے بیانیے لے کے نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پشتونوں کا خیال کیا جائے، کوئی کہتا ہے بلوچ پاکستان کی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی آج کل یہ کشمیری ہے، یہ کشمیری عصبیت کے نام پہ، ایتھنیسٹی کے نام کے اوپر مسلمان ریاست کے اوپر ہم حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ عوام جو ہے پاکستان کی میجورٹی مسلم پاپولیشن ہے، شاید ان کو اس بات کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس میں اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کرنے کا کتنا شدید انجام ہے۔ یہ تمام احادیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، یہ جو قرآن کا آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اگر امیر کی بات بری لگے تب بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ لارجر اس کا ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ اس بغاوت کے نتیجے میں مسلمان امت کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ ہی نہیں رہی۔ 20 سال لگے خوارج تک یہ پہنچنے میں، یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ یہ فتنۃ الخوارج ہیں، حالانکہ واضح نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ان کی۔ 100 سے زیادہ حدیث شریف ہے۔ آج جس کا دل چاہتا ہے وہ عام کانورزیشن میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف۔ کم سے کم ان کو یہ تو پتا ہو کہ جو تم پریکٹیکلی کرنے کی باتیں کر رہے ہو، دین اسلام اس معاملے میں کتنا سخت ہے اور کیوں سخت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیات میں فساد فی الارض کی سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ دین اسلام میں، اسلامی جو جورسپروڈنس ہے، اس میں جتنا سخت گناہ ہوگا، اس کا جتنا سوسائٹی پہ ڈراسٹک امپیکٹ ہوگا، اتنی ہی سخت اس کی سزا ہوگی۔ تو سورہ مائدہ میں ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دینا، ملک سے نکال دینا، اتنی سخت سزا کیوں ہے فساد فی الارض کی؟ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی انفارمیشن آئے تو اپنے مفہوم ہے کہ اپنے علاقے کے بڑوں کے پاس لے کے جاؤ، وہ بتائیں گے کہ اس میں سے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے، کون سی نہیں دینی۔ لیکن یہاں پہ یہ سینسٹیوٹیز جو ریلیجن کی ہیں، جو بہت واضح طور پر ہر پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ نہیں پتہ۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جمعے کے خطبوں میں یہ تمام چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ سب سے پاورفل جو کمیونیکیشن کا ٹول اس مسلم دنیا کے پاس موجود ہے، ابھی سے نہیں، پچھلے 1400 سال سے بڑی جدت آئی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے اندر، لیکن آج تک، ابھی تک سب سے پاورفل ٹول جمعے کا خطبہ ہے، جو آپ پہ فرض ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ یہ تمام باتیں، فساد فی الارض کیا ہے،
JAAC کس طریقے سے عصبیت کا نام لے کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت کے نام پہ جنگ کے لیے نکالے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تمام باتیں ضرورت ثمر کی ہے کہ کشمیر کی حکومت کشمیر کے علماء کے ساتھ مل کے مظفر آباد، پونچھ، ہر ڈسٹرکٹ کے جمعے کے اندر جو خطبہ ہو وہ انہی چیزوں کے اوپر بتائیں کہ مسلح بغاوت ریاست کے خلاف کرنے کا کتنا سخت گناہ ہے یہ دین اسلام میں. پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کا خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد سے ہمیشہ سے امییڈز ایمپائر، پھر اس کے بعد عباسیائڈز، تمام ایون آٹومنز تک تھرو آؤٹ جمعے کے خطبے کے اوپر ایک ٹیک ہوتا تھا، ایک سینٹرلائزڈ جمعے کا خطبہ ہوتا تھا. امام خود پریپیئر کرتے تھے مساجد کے، لیکن جو پاورفل جو اس کا نیریٹو انسٹرکشن ہوتی تھی وہ سینٹرل حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے آتی تھی. آج بھی ایجپٹ کے اندر ایجپٹ کی گورنمنٹ خطبے کو دیکھتی ہے، پورے ایجپٹ کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں، سعودی گورنمنٹ سعودی عربیہ کے اندر خطبوں کو دیکھتی ہے، UAE کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ خطبے کے اندر کیا ہوگا. چند مثالیں صرف مسلمان دنیا میں موجود ہیں کہ جہاں پہ خطبہ ہر کسی کا جو دل میں آئے وہ خطبہ کرے. پاکستان ان میں سے ایک ہے. ہمیں جمعے کی جو ہماری وزارت مذہبی امور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں کے ٹاپکس جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ دے. آپ ٹاپک صرف دے دیں. آپ جمعے کے خطبے میں آپ ہر نماز کے بعد جمعے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھ، یا اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. تو کیا آپ جمعے کے خطبے میں وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا ذکر نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنا آپ نے ذکر تو آپ نہ کیجئے، لیکن کم سے کم آپ ان کانسیپٹس پہ بات تو کر لیجئے. آپ نہ TTP کو خوارج کہیں، آپ کم سے کم خوارج کے کانسیپٹ کو تو کسی خطبے میں ایکسپلین کر دیں. لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے، آنکھیں ہیں، دیکھ لیں گے کون خوارج ہے کون نہیں ہے. آپ فساد فی الارض کو ایکسپلین کر دیجئے جمعے کے خطبے کے اندر. لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون فساد فی الارض پھیلا رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. آپ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ اللہ کو فالو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور اپنے امیر کو فالو کریں، آپ اس کی ایسنس، آپ اس کا مفہوم بیان کر دیجئے لوگوں کو. وہ خود جان لیں گے کہ انہوں نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا. آپ صرف لوگوں کے سامنے یہ جو آرمڈ ریبیلین والی حدیث شریف ہے کہ اگر آپ کو امیر کی بات بری بھی لگے پھر بھی اس پہ صبر کریں، صرف اس کی ایسنس آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں. لوگ خود دیکھ لیں گے کہ کون فساد پھیلا رہا ہے اور کون نہیں پھیلا رہا. Is it too much to ask؟ تمام چیزیں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے کہ جن پہ اب it is practically needed کہ جو سب ہمیشہ سے 1400 سالوں سے جو خطبہ ہوتا ہے جمعے کا اس میں کرنٹ افیئرس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، جو امت کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور ایک سینٹرلائزڈ تھیم ہوتا ہے. 1400 سال سینٹرلائزڈ تھیم رہا ہے. اب آ کے وہ ملک جو سب سے قیمتی ہے مسلم دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر یہ سینٹرلائزڈ تھیم نہیں ہے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبے میں ملک کے خلاف بات کریں تو تبھی پرابلم ہوگی. آپ جب وہ سپیس خالی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو گمراہ ہونے کے بھی چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. سو آئی تھنک ریلیجس منسٹری آف ریلیجس افیئرس کو، پاکستان کے علماء کو آپس میں اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام فتنے جن کے بارے میں دین کی اتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ہمارے لوگوں کو ان کے بارے میں کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کم سے کم ان چیزوں کے بارے میں، ان کانسیپٹس کو ایکسپلین کر دیا جائے. باقی آپ کسی کو نام کریں نہ لیں اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان کانسیپٹس، خروج کے کانسیپٹ کے اوپر، فساد فی الارض کے کانسیپٹ کے اوپر، مس انفارمیشن کے کانسیپٹ کے اوپر، امیر کی اطاعت کے کانسیپٹ کے اوپر، صرف جسٹ دیز کانسیپٹس ہیز ٹو بی ایکسپلینڈ. جہاں تک کشمیر اور JAC کی بات ہے، وہاں پہ تو لازمی ہے کہ وہاں کی حکومت علماء کے ساتھ مل کے اگلے آنے والے 1-2 مہینے کے خطبات کے جو ٹاپکس ہیں وہاں کے لوگوں کو دیں، اور وہاں کے امام، مساجد کے جو امام ہیں ان کو دیں، اور ان سے کہیں کہ خود اپنی ریسرچ کریں اور اس کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو
کہ یہ کتنا سینسٹیو ہے کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست اس کے خلاف، اس حکومت کے خلاف اس طرح کی مسلح بغاوت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔